اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ کچھ دوستوں کی فرمائش پر ہم آج جادو کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جادو اور ٹونا یہ ایک حقیقت ہے اور یہ شیطانی عمل ہے اور کفر ہے۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، یہ دونوں کفریہ اور شیطانی کاموں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ جادو کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جادو کرنے والا کفریہ کلمات اپنی زبان سے کہتا ہے، جادو کرنے والا شیطانوں کے چنگل کے اندر چلا جاتا ہے، جادو کرنے والا اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، جادو کرنے والا اپنے اللہ اور اس کے حبیب سے دور ہو جاتا ہے، اور بعین ہی جو انسان جادو کرتا ہے اور جو جادو کرواتا ہے، جادو کروانے والا ایک فاسق انسان کے پاس جائے گا، ایک شیطان کے دروازے پہ جا کے شیطانی تعلیمات پہ عمل کرے گا۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا، اور جادو کرنے کی ایک بنیادی وجہ انسان کا حسد ہے، انسان کی ہوس ہے اور انسان کی لالچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک یہودی لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا کہ اللہ کے نبی کمزور ہو گئے اور اللہ کے نبی پہ جادو کے اثرات ظاہر ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کے متعلق بتلایا گیا کہ آپ پہ جادو کیا گیا ہے اور فلاں انسان نے جادو کیا ہے اور فلاں کنویں کے اندر آپ پہ جادو کر کے وہ چیزیں باندھی گئی ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیمات دیں اور یہ بتلایا کہ جادو سے بچنے کے لیے اور جادو سے پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے آپ معوذتین کی تلاوت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے وہ بت نکالا جس میں سوئیاں چبھوئی گئی تھیں اور جس میں تکلیف دینے کے جادو کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا اور اس بت کو پاش پاش کر دیا۔ تو جس چیز پہ جادو کیا گیا ہے اس کو اگر الگ کر دیا جائے گا تو جادو ختم ہو جائے گا۔ اور جادو کرانا تو کفر ہے، اور جادو کروانے کے لیے کسی کے پاس جانا یہ بھی انتہائی ضلالت کا کام ہے۔ ایمان والا کبھی جادو نہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کروا سکتا ہے، اور جادو سے پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے بھی جادوگروں کے پاس جانا یہ بھی ایک انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے اگر کسی پہ جادو ہو گیا ہے تو اس کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس کو کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس ایک ہدایت موجود ہے، اللہ کے نبی کا ایک عمل موجود ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی پہ جب جادو ہوا تو آپ کسی بابے کے پاس نہیں گئے، آپ نے کوئی تعویذ جا کے کسی سے نہیں بنوائے، بلکہ اللہ نے آپ کو تعلیم دی کہ آپ صبح و شام قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں تو آپ جادو سے، ٹونے سے اور ہر قسم کے سحر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو کی تعلیم دینے والا، جادو کی تعلیم حاصل کرنے والا، یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور اس ابتدائے اسلام کے اندر جادو کرنے والوں کی سزا تو قتل مقرر کر دی گئی تھی کہ جو انسان جادو کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت کو بھی چیلنج کرتا ہے اور اللہ کے دین کے خلاف گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جادوگروں کے قتل کا حکم ارشاد فرمایا۔ جادوگروں کے بہت سے قصے قرآن پاک کے اندر بھی وارد ہیں، اور ہمارے ماحول کے اندر بہت سے لوگ جادو کرنے کا کام بھی کرتے ہیں، جادو کروانے کا کام بھی کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ایک حسد ہے کہ انسان کے دل میں یہ حسد پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس مال کیوں ہے،
फलां के बच्चे पढ़े लिखे क्यों हैं और फलां के घर में रिस्क की फरावानी क्यों है। ये हसद इंसान को इस नहज पे ले जाता है कि फिर इंसान जादू और टूने का सहारा लेता है, दूसरे इंसान को खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम दीन के साथ दुनिया के साथ अपने दीन पे कारबंद रहें, हम दुनिया के साथ अपने दीन को थामे रखें, अगर हमारे घर में कुरान हो, हमारे घर में नबी की सुन्नत हो, हमारे घर में अल्लाह की नूरानी तालीमात हो, तो हम पे जादू असर नहीं करेगा। और जादू भी उन्हीं लोगों पे असर करता है जो अल्लाह का दरवाज़ा छोड़ देते हैं, जो अल्लाह के नबी के दामन को छोड़ देते हैं, फिर वो इंतहाई पस्तियों के अंदर चले जाते हैं, फिर उनका कोई परेशान हाल नहीं होता, फिर वो सेहत के लिए भी मारे फिरते हैं, फिर वो अपनी सुकून के लिए भी मारे फिरते हैं। तो सुकून भी अल्लाह के नामों के अंदर है, शिफा भी अल्लाह के नामों के अंदर है, सुकून भी अल्लाह के कुरान के अंदर है और शिफा भी अल्लाह के कुरान के अंदर है। जादू टूने से हिफाजत हासिल करना कुरान से ही हासिल की जा सकती है। अगर किसी इंसान पे अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आ जाए तो वो इन आमलों के पास जाने की बजाय वो सीधा अल्लाह की कलाम पे आ जाए, या तो किसी अल्लाह वाले से कुरान पढ़ के अपना इलाज करवाए, या फिर खुद कुरान पढ़ के कुरानी आयात को अपने सीने के अंदर समो के कुरान की तिलावत करके अपनी जुबान को कुरानी जुमलों से मुज़य्यन करके वो अपने सेहर और जादू का तोड़ कर सकता है। अल्लाह मेरे हबीब की उम्मत को जादू टूने से और तावीज़ गढ़नों से और हर किस्म की बुराइयों और शुरूर से महफूज फरमाए, और अल्लाह उम्मत के लोगों को अपने हबीब के दीन पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।